نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي۔ آج کا عنوان گفتگو ہے وہ کون سے کام ہیں کہ جن سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بات میں کئی دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، سونا ضروری ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان نہیں ہے، اس کی زندگی نہیں ہے۔ کچھ بہت ہی زیادہ اہم ہیں اور کچھ ذرا سے درجہ بدرجہ ہیں، لیکن انہی میں سے جیسے آکسیجن ہے، آکسیجن کے بغیر تو انسان چند لمحے بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان کی عزت بھی آکسیجن ہی کی طرح ایک چیز ہے کہ جس انسان کی عزت نہیں اس میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زندہ انسان وہی ہے جس کی کوئی عزت آبرو ہے۔ اس لیے اسلام کے جو بنیادی جو کور ہے اسلام کا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر یہ چیزیں حرام ہیں۔ انسان کی جان دوسرے مسلمان پر جان پر حرام ہے بغیر حق کے۔ انسان کا مال، ہر مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اور ہر عزت کی، ہر مسلمان کی عزت احترام یہ دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے۔ اس کو کسی کو اجازت نہیں کسی کی بے عزتی کرے، انسلٹ کرے کوئی۔ یہ یعنی اسلام کی تعلیم کا یہ نچوڑ ہے۔ اب ہر انسان عزت پسند کرتا ہے، اس پر بڑے بڑے فلسفانہ بحثیں ہیں، ادھر میں جانا نہیں چاہتا۔ بہت سے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر۔ انسان کا وجود اصل میں اس کی عزت ہی ہوتی ہے۔ یہ جو مٹی کا وجود ہے نا، اس نے آخر کار ختم ہونا ہوتا ہے۔ جو باقی چیز رہتی ہے وہ انسان کی عزت باقی رہتی ہے۔ مٹی کے وجود نے ہر حال میں دنیا سے جانا ہوتا ہے، جو باقی چیز رہنے والی ہے وہ انسان کی عزت آبرو ہے۔ اسی لیے ہر دانہ بانا بینا انسان دنیا میں اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس عزت میں اضافے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ہر دانہ بینا انسان کرتا ہے۔ اور جس انسان کو انسانیت کا سینس ہی نہیں ہے، وہی مر گئی ہے، تو پھر وہ اس کا معاملہ تو اللہ کے نو، اس کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا یہ زمین پر چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ تو اب وہ ہے جیسے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی ذرا لمبا مضمون ہوگا آج کا۔ فرمایا میں فضائد آبرو از پنج چیز بات گویم بشنو اے اہل تمیز۔ 5 چیزیں ہیں جن سے انسان کی عزت و آبرو میں اضافہ ہوتا ہے۔ اے عقل مند انسان توجہ کے ساتھ اس کو سنو۔ اگر چاہتا ہے نا کوئی انسان میری عزت میں اضافہ ہو تو پھر یہ 5 کام کرے۔ ویسے تو منیمم وہ میں نے بلاس کر دیا، منیمم یہی ہے کہ ہر انسان، کسی انسان کی انسلٹ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ منیمم ہے، یہ کسی بھی حال میں کسی کی انسلٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ اب انسلٹ کے اعلیٰ و اغلا درجے نا، عزت اور عزت میں اضافہ بھی ہو، دوسروں کی نسبت زیادہ ہو، تو پھر وہ خود بخود نہیں ہوتی بھائی۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ مقام دوسرے کے قلوب و اذہان میں بنے، بڑے، زیادہ ہو، تو پھر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا در سخاوت کوش گرداری غنا تا فضائیت آبرویت از سخا۔ پہلا کام یہ ہے، اگر کسی انسان کو اللہ تعالی مال دے تو اس مالدار کو چاہیے کہ وہ سخاوت کرے، کشادہ ہاتھ رکھے، کشادہ دل رہے، تب جا کر انسان کی عزت بنتی ہے۔ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے مخلوق خدا کے ساتھ کچھ خرچے۔ بینک بیلنس بنانے سے کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بس اب گھر میں خود انسان کے میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، تو کہتے پھرو دوسرے انسانوں میں۔ بھائی آپ کی دولت سے کسی کے ذہن میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔
وہ آپ خاک کے جو مٹی بار رہے ہیں بینک میں، دوسرے انسانوں کے ذہن میں تبھی آپ کی عزت ہوگی جب آپ ان کے لیے کچھ کریں گے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی دولت کو دوسروں پر خرچو۔ کب خرچو؟ جب تمہارے پاس ہے خرچنے کے لیے۔ فرمایا برد باری وفاداری گزیں، زاں کے آب روئے افزائیت ازیں۔ دوسری چیز، انسان میں بردباری ہو، حوصلہ ہو، برداشت ہو، انسان میں پوری دل جمعی کے ساتھ معاملات کو دیکھے، پرکھے، ڈیل کرے، جو ہے نا وہ جلد باز نہ ہو، فوراً ری ایکشن کرنے والا نہ ہو، اور پھر جس بھی انسان کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں اس میں وفا ہو، بے وفا نہ ہو، ایک منٹ میں اپنی نظریں نہ بدل لے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ 4 دن گزارے ہیں، یا جس انسان کے ساتھ آپ کا کوئی خونی تعلق ہے، یا خونی کوئی دینی تعلق ہے، یا اور کسی قسم کا تعلق ہے، آپ ان کے ساتھ نظری ان سے چرا لیں، آپ کہیں پھر وہ آدمی آپ کی عزت بھی کرے، وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ عزت کے لیے وفادار ہونا شرط ہے، بے وفا انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت نے جانوروں میں بھی یہ صفت پیدا فرمائی ہے، یعنی یہ صفت وفا کی اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ بالکل بے زبان ہے، بے شعور ہے، لیکن یہ صفت اللہ پاک نے انہوں میں بھی رکھی ہے۔ کتے میں بڑی زبردست یہ صفت ہے کہ کتا اپنے مالک کا بہت وفادار ہوتا ہے، بلی اپنے مالک کی بہت وفادار ہوتی ہے، اسی طرح باقی جانور بھی وفادار ہوتے ہیں۔ جس گھر کا کچھ کھانا ایک بار کھا لیں پھر اسی گھر میں واپس آئیں گے، وہ کبھی بھی اس دروازے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب یہ صفت اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے کہ وہ بھی وفادار ہیں، تو کتنا بس نصیب ہے وہ انسان کہ جو دوسرے انسان جنہوں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہو، کسی بھی انداز کے ساتھ نہ نیکی کی ہو، جس کے ساتھ چند دن گزارے ہوں، تو ان سے نظریں پھیر لے۔ بہت یہ وفاداری، عزت سب وفاداری میں ہے۔ ایک آدمی کہ جی او بھائی اللہ کے بندو، ہم لوگ وفاداری دیکھی جاتی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں قیامت تک کے لیے یہ شرط ہے، یہ شرط ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ صرف قریشی ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں وجہ جی؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری قریش نے سب سے پہلے کی تھی، اس کا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلہ دیا ہے کہ آپ سوائے باقی سارے عہدے کسی کو مل سکتے ہیں، خلافت کا عہدہ صرف قریشی کو ملے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے بالکل لائن ڈرا کی ہے، صحابہ اکرام ایک سے ایک بڑھ کر ہے، لیکن جنہوں نے مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے نا، ان کو اللہ پاک نے فرمایا ان کا مقام ہی الگ ہے، ان کی شان ہی الگ ہے۔ مشکل وقت میں وفا کرنے والے لوگ، اور جو بھی کسی بھی انسان کے ساتھ جو وفا کرتا ہے نا، بس اسی کی عزت ہوتی ہے۔ مطلبی انسان کی، خود غرض انسان کی، لالچی انسان کی کوئی عزت نہیں۔ عزت صرف اس انسان کی ہے جو وفادار ہو۔ اگر جب کسی انسان کے ساتھ خوشحالی میں اس کے ساتھ ہے تو پھر بدحالی میں بھی اس کے ساتھ رہو نا، ہر حال میں اس کے ساتھ رہو نا۔ فرمایا یہ ہے وہ چیز کہ جس سے انسان کے چہرے کی رونق بڑھتی ہے، وفاداری سے، بردباری سے، برداشت سے۔ یہ میں نے کئی دروس میں عرض کر چکا ہوں، مت یہ سمجھو کہ ہر انسان پرفیکٹ، بھائی صرف ایک انبیاء کرام کی ذاتیں پرفیکٹ ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی اللہ محفوظ رکھتا ہے صحابہ کرام کو، اللہ کو، لیکن پرفیکٹ ذاتیں تو وہ بھی نہیں ہوتی۔ باقی انسانوں نے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہر انسان سے ہونی ہوتی ہے، انسان ہوتا ہی وہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو۔
تو توہین سے پاک میرے رب کی ذات ہے، یا اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بنایا ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کا پھر حل کیا؟ فرما بردباری، برداشت کرو۔ اور قرآن پاک نے، احادیث نے، اسلام نے جو نیکی اور بدی کا، یہ کب کہا کہ وہ انسان 100% صرف ساری زندگی نیکی کرے؟ یہ کب کہاں کا اصول ہے بھائی؟ یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ خیر اور شر کا جو پیمانہ وہ یہ ہے کہ خیر اگر غالب ہم اس کو نیک کہیں گے، اس کا معنی کوئی نہ کوئی تو اس نے شرارت کرنی ہے نا۔ شر اگر غالب ہے تو ہم اس کو بد کہیں گے، اس کا معنی کہ برے سے برا انسان بھی کوئی نہ کوئی نیکی کرتا ہے، اور اچھے سے اچھا انسان کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ تو اچھا کون ہے؟ جس کے خیر غالب ہوتی ہے۔ بد کون ہے؟ جس میں شر غالب ہوتا ہے۔ تو یہ کم کہاں سے بس اس نے غلطی کرنی ہو؟ بھائی غلطی کرے گا انسان، لیکن کریں کیا کریں؟ برداشت کریں۔ اس کا حل یہی ہے، برداشت کریں۔ یہ دیکھیں اوور آل نیکی اس پر غالب ہے یا گناہوں کا غلبہ؟ گناہوں کا غلبہ تو پھینکو اس کو، جو نیکی کا غلبہ ہے تو اس کو برداشت کرو، کیونکہ اور غلطی تو اس نے کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ انسان ہو اور بالکل ہاں وہی کہ جو اللہ کے ولی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، ورنہ عام انسان جو نارمل کا خدا کا قانون ہے وہ تو یہی ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ خدا نے خود قانون پر فرمایا، اللہ پاک جو ترازو میں تولے گا تو جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری تو سیدھا جنت جائے گا نا، تو غلطیاں تو خدا بھی معاف کرے گا نا اس کی۔ یہ تو 100% ہی وہ نیک ہوں گے۔ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا پھر صاحب پوچھنے کے لیے جنت میں جائے گا، جنت میں جائیں گے وہ بالکل سیدھے جنت میں جائیں گے، تو اللہ بھی تو ان کی غلطیاں معاف کرے گا نا، حالانکہ ان کی غلطیاں ہوں گی تو جن اما من ثقلت موازینہ، خدا نے فرمایا جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت میں جائیں گے۔ وہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں کی میں سب معاف کر دوں گا۔ یہ خدا کا قانون میرے بھائی، آپ سمجھتے ہیں آدمی جبرائیل علیہ السلام کے جیسا نیک باز ہم تو بھائی یہ کوئی نہ غوثی اعظم ہے دنیا میں انسان، نہ کوئی جبرائیل علیہ السلام، نہ ابو بکر صدیق، ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی تو اس کا حل یہی ہے، برداشت کرو۔ اوور آل دیکھو، نیکی غالب ہے، بالکل ٹھیک ہے، کبھی کوئی کوتاہی ہو گئی معاف کر دو، برداشت کرو، اس کو آگاہ کرو۔ یہ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنا لیا نا جی، غلطی کرے ہی نہ۔ مولوی صاحب نے جی او یار میں نے کہا مولوی دنیا کے سب سے بڑے خانہ کعبہ کے امام بھی غلطیاں کرتا ہے، اور کیا کہیں؟ جب اسلام نے چیز ہے ہی ہے غلطیاں کہ اس کا حال برداشت کرنا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب ہم نے ایک ذہن بنا لیا، غلط بھائی غلطی انسان نے کرنی ہوتی ہے، بردباری ہے اس کا حل، برداشت کرو اس کی۔ اور ہاں کیسی غلطی ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کس قسم کی۔ ہار کے او بر خلق بشاید بخشاید ہمیں، بے شک آب روئے افزاید ہمیں۔ فرمایا جو انسان بھی مخلوق خدا پر سخاوت کرتا ہے نا تو اس کے چہرے پر یقیناً رونق آ جاتی ہے۔ اب سخی کا اور کنجوس کا چہرہ دیکھ لیں، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یہ سخی انسان ہے اور یہ کنجوس انسان ہے۔ اور بالکل یاد رکھیں یہ کوئی ویسے مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے کو قرآن پاک نے بیان کیا، رسول خدا نے بیان فرمایا، علماء نے بیان کیا، فلاسفر نے بیان کیا، تمام علماء بیان فرماتے ہیں۔ انسان کی اندر کی کیفیت اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ برے انسان کا چہرہ بدنما ہوگا اور اچھے انسان کا چہرہ خوشنما ہوگا اس کے چہرے سے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث پاک ہے، نبی نے فرمایا مانگنے سے پہلے نا چہرہ دیکھ لیا کرو، جن لوگوں کی شکل صورت اچھی ہے مانگا بھی انہیں سے کرو، بد شکلوں سے مانگا بھی نہ کرو، کیونکہ ان کی چہرہ ان کے اندر کی کیفیت بتاتا ہے۔ سخی انسان کا چہرہ باہر رونق ہوگا، وہ اس کو مانگو کو کچھ دے گا تو جس کے آگے بیچارے نے اس نے شکل ایسی بنائی تو وہ کیا دے گا؟ بھائی کنجوس کی شکلیں خراب ہوتی ہیں، اور بالکل ہمیں بھی نظر آتا ہے جو انسان اللہ کے نا پر دینے والے ہوتے ہیں نا ان کی شکلیں نظر آ جاتی ہیں۔ چوں بکار خیش حاضر بود آب روئے خیش را افزودائی۔ اور میں چوں بکار خیش حاضر بودائی آب روئے خیش را افزودائی۔ جو آدمی اپنے کام کو خود ہی کرتا ہے، خاص کر کے سکھاؤ یہ بھی نہیں کر لوگوں بھائی اپنے کام خود کرو، فرمایا وہ اپنی عزت کو خود ہی بڑھاتا ہے۔
خام خواہ دوسروں پر بوجھ مت بنو، صبر کرو، اپنا کام خود کرو۔ فرمایا سخاوت آبرو افزوں شواد ود بخیلی بے خرد ملعون شواد، سخاوت سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور بے بخیل انسان لعنتی ہوتا ہے، کنجوس انسان، اس پر لعنت پڑتی ہے، اور کوئی اس کو برا سمجھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ویسے تو دو طرفہ ہی ایک مسئلہ ہے، لیکن کم از کم آپ کو اتنا ضرور ہونا، ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی بات ہو تو کسی کو اخلاقی طور پر کوئی کہہ نہ سکے، تو اتنا کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اپنی جیب سے کچھ اللہ کی راہ میں دیتا رہے۔ اسی لیے مسئلہ یہی ہے کہ خیرات دو قسم کی، ایک ہے چھپ کر کرو، لیکن ایک مسئلہ ہے تو سامنے کرو تاکہ لوگ بدگمانی سے بچیں۔ کبھی کبھی بالکل عام دیا کرو تاکہ لوگ بدگمانی سے بچیں۔ انہیں یہ نہیں پتا بالکل ہی نہیں یار، یہ کبھی تو دمڑی بھی نہیں دینا، وہ دیا کرو لوگوں نے سامنے کبھی کبھی، تاکہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں اور لوگوں کے ذہن میں آپ کی عزت ابرو ہو، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، قرآن پاک نے خود اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ ہر کرا بر خلق بخشائش بواد آب روے او در افزائش بواد، فرمایا جو انسان اللہ کے مخلوق کو بخشنا، معاف کرنا، دینا، اس قسم کا ذہن ہے نا، بس اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جائے معاف کر دو، تنگ دستی تو مدد کرو، مددگار بنو لوگوں کے، کشادہ دل رکھو، فرمایا اسی سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ باش دائم برد بار و باوفا تا بروے خیش بینی صد سیا، فرمایا ہمیشہ ہی برد بار بنو، صبر کرنے والے بنو، با وفا بنو، پھر تمہارے چہرے پر رونق آئے گی۔ اچھا ایک دن سے، یہ کوئی ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے، ایک دن جا 100 پاؤنڈ کٹے دے دے یا نہ، فرمایا ہم ایک دائم، یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے، آپ کی نیچر میں آ جائے یہ چیز کہ آپ با وفا بھی ہیں اور آپ بردبار بھی ہیں، پھر آپ کے چہرے پر رونق آئے گی۔ ایک دو دن کام کرنے سے آپ کہنے ایک دن سیدھے 100 پاؤنڈ دے مڑ کر کے شیشہ دے میرے رونق کیوں آئے، ایک دو دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ صبر بھی رکھیں اور سخاوت بھی کریں اور وفادار بھی بنیں۔ تاب ماند رازت دشمن نہاں سر خود با دوستاں کم تر رساں۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں اگر عزت چاہتے ہو نا تو فرمایا آپ نے جو اخراج کی باتیں اپنے دوستوں کو بھی نہ بتاؤ، آپ کے جو سیکرٹس ہیں نا اپنے دوستوں کو بھی نہ بتاؤ۔ کیوں؟ جو بات تم دوست کو بتاؤ گے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے دشمن تک پہنچ جائیں گے، اور پھر دشمن تمہاری عزت کے درپے ہو جائیں گے۔ تو عزت بچانے چاہتے ہو تو اپنے راز، اپنے سیکرٹس، اپنے معاملات کو کسی کو نہ بتاؤ، اپنے دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، پھر آپ کی عزت بچے گی، ورنہ حسد، اور خاص کر کے اس زمانے میں تو حسد بہت زیادہ ہے۔ اپنے سیکرٹس، اپنے راز اپنی ذات تک محدود رکھو، بلکہ علماء تو کہتے ہیں اپنی بیوی کو بھی نہ بتاؤ، اپنے بچوں کو بھی نہ بتاؤ، جو گھر کا سربراہ ہے وہ سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے، بالکل کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اپنی بیوی کو بھی نہ بتاؤ اور اپنے بچوں کو بھی نہ بتاؤ، کیونکہ جب آپ ایک مرتبہ زبان سے الفاظ نکال دو گے وہ پھیلیں گے، اور پھیلیں گے تو ظاہر بات یہ دنیا اوپن ہے، سارے آپ کے تو ہمدرد نہیں ہیں، آپ کے دشمن بھی تو ادھر ہی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا، آپ فرماتے ہیں اگر اپنی عزت کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے راز اپنے سینے میں رکھو، اپنے رازوں سے کسی کو مطلع نہ کرو، رہنے دو۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا، حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے، بہت ہی بڑے، جن سے امام غزالی نے بھی کسب فیض کیا ہے، بال اپنی کتاب قوت الکلام تصوف کی سب سے بڑی اور سب سے اہم کتاب ہے، آپ نے اپنی قوت القلوب میں یہ لکھا ہے کہ اسلام میں جو بڑی بڑی بدعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، تابعین زمانے کے بعد جو پیدا ہوئی ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کدھر گیا سے، کدھروں آئے ہیں،
تیرے بچے کتنے نیکی؟ فرمایا یہ بدعتیں ہیں. صحابہ کرام کبھی کسی سے ذاتی سوال نہیں کیا کرتے تھے. کہاں سے آیا بھائی، تیرا کیا لنک ہے اس کے ساتھ؟ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے تو تیرا کیا لنک ہے اس کے ساتھ؟ کہاں جا رہا ہے؟ کیا کھا کے؟ بھائی تیرا کوئی لنک نہیں ان باتوں کے ساتھ. فرمایا لوگوں سے ان کے ذاتی سوالات کرنا یہ اسلام میں جو جلدی جلدی جو بدعتیں آئی ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان بدعتوں میں سے ایک یہ بدعت ہے، لوگوں سے ذاتی سوالات کر رہے ہیں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں. فرمایا یہ بھی نہ پوچھو. راستے میں مل گیا السلام علیکم خیر. فرمایا صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. اب پڑھے قدر لوگ، کمال کتاب ہے تصوف کی. فرمایا صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے قرآن پڑھے آج؟ کتنے سپارے پڑھے ہیں؟ نماز تیری کو قضا تو نہیں نہ ہوئے؟ وہ بس ایمان کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، نیکی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے. آج کتنے رکعتیں نفل پڑھی ہیں؟ آج جناب تو کتنے سپارے تو نے پڑھے ہیں؟ کتنی کتابوں کا تو نے مطالعہ کیا؟ وہ یہ سوال کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہی نہیں تھا یہ پوچھنے کہ کہاں سے آیا کہاں چلا ہے. اور میں بالکل راستے اگر کتنا بھی یہ نہ پوچھا کرو تو آیا کدھر سے ہے، گیا کہاں ہے. پرسنل سوال نہ کسی سے پوچھا کرو، مانا ہے. خواہ مخواہ فرمایا یا تو وہ بتانا نہیں چاہے گا تو بیچارہ پریشان ہوگا. تو فرمایا کسی سے ذاتی سوال سوائے نیکی کے معاملات کے علاوہ بالکل نہ پوچھا کرو، کیونکہ نیکی تو اپن کریں. میں کر دیں، میں نے 10 پارے پڑھے تو آپ کو کیا ہے جی؟ مطلب میں بتاؤں تو کون بتائے گا اس سے؟ فرمایا میں نے آج جناب 4 نفل پڑھے ہیں، یہ بتا دو، اس میں کون سے راز والی بات ہے؟ میں نے جناب فلانی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے، یہ بتا دیا کرو. فرمایا پوچھنا ہے آپ نے باقاعدہ، آپ قدر کتاب پڑھے، پرنٹڈ ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، شاید دنیا کی اور زبان میں بھی یہ مل جائے گی. تصوف کی انتہائی اہم کتاب ہے. صوفیہ یہ فرمائے صحابہ کرام کا طریقہ ہی نہیں تھا، نہ تابعین کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا، بعد والوں کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی سے ذاتی سوالات کرتے ہی نہیں تھے، وہ پوچھتے ہی نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا، ہمارے بزرگان دین نے فرمایا اپنی باتیں پہلے تو یہ ہے کہ کسی سے سوال ہی نہ کرو ذاتی. دوسرا یہ کہ اگر کرو، اگر کوئی آپ سے کرے بتاؤ نا، اس کو بتاؤ نا. فرمایا جو راز تو اپنے سینے میں جس کو محفوظ نہیں کر سکا، بالکل یہ توقع نہ رکھے دوسرا تیرے راز کو رکھے گا، وہ اس کی حفاظت کرے گا. فرمایا اگر عزت بچانے چاہتے ہو تو اپنے راز اپنے سینے میں رہنے دو. یہ جو ہے نا ڈیٹا پروٹیکشن بل، یہ اسلام کے بالکل مطابق ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کی ذاتی لائف کے بارے میں یہ کتنے تباہ و برباد اور کتنے کتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں ہمارے سامنے. جب یہ سوشل میڈیا ہے تو لوگوں نے لوگوں کی عزت کو اچھالا ادھر سے ادھر لوگوں کے کتنے کتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں. یہ تبھی کہ لوگوں کے ایک دوسرے کے راز معلوم تھے. نہیں بتاؤ، آج ہی میں نے یہ سبق پڑھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نماز قضا ہو جائے، اس کو اذان بھی نہیں دینی چاہیے لوگوں کے سامنے، یا تکبیر بھی نہیں، اگر جماعت پھر بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ میں برائی کو تم پبلش کر دے ہو، برائی کو تو پبلش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے، اس کو اپنے سینے میں رکھ کر اللہ سے معافی مانگو، کیا نہ کرو اس کو. تا نہ گردی پیش مردم شرمسار، آنچے خود نہ نہادہ باشی برمدار. فرمایا عزت چاہتے ہو نا، کسی کی چیز اگر وہ وہاں موجود نہیں بھی ہے تو نہ اٹھاؤ. یہ جو لوگ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے بار روڈ پر رکھ دیتے، اس کا معنی پتہ، یہ بھی 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک بالکل فریش سامان آتا ہے، پتہ لگ رہا ہے یہاں کوئی اینٹیں رکھے ہے، بلک رکھے ہے، بلڈنگ سامان رکھے ہے، تو پتہ یہ بھائی یہ یعنی کہ کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کا اپنے لیے سامان ہے. لیکن جو یوز سامان باہر رکھ دیتے ہیں لوگ، یہ اس کا معنی یہ کہ اس نے ہر ایک کو اجازت دی ہے کہ جو بھی اس کو اٹھا کر لے جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ اٹھا لے. لیکن کوئی آدمی یہاں الحمدللہ ایسا مسلمان کرتے تو نہیں ہے، لیکن بہر اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کی چیز رکھی ہوئی کو اٹھاؤ نہ اٹھاؤ. اگر اس میں یہ چیز، اس لیے ہم نے اجازت دی بھائی یہاں سے جو مرضی اٹھا لے. ہم جو چیزیں اٹھانے والی ہوتی ہیں ان کی اجازت دیتے.
کہ بھائی اٹھائیں، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے، بعض ایسے بھی ہیں کہ لوگ اٹھا کر بعض چیزیں بھائی اٹھاؤ استعمال کرو واپس رکھ دو، مثلا ٹوپیاں مسجد کے، مسجد کی ٹوپیوں مطلب یہ ہوتا ہے بھائی ان کو آپ نماز پڑھیں لیکن واپس جہاں رکھ دیں، باقی کھانے پینے والی چیزیں جن کے لیے کہا جاتا ہے لے جاؤ آپ ان کو لے جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عزت چاہتے ہو تو کسی کی رکھی ہوئی چیز کو نہ اٹھاؤ۔ یقین کریں میں ایک مسئلہ بتاؤں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی، یہ مسئلہ ہے، ایک آدمی، آپ گروپ میں سفر کر رہے ہیں، کسی آدمی نے آپ کو کچھ سامان امانت دیے کھانے پینے کی، کہ ہم واپس آتے ہیں تو ہمارے آنے تک ذرا اس کی دیکھ بھال کر، وہ چلے جائیں، دور چلے جائیں، واپس نہ آئے، یہ آدمی بھوکھا ہو جائے، اتنی بھوک لگے کہ حتیٰ کہ اس کے پاس دو راستے رہ جائے، یا ان کا وہ کھانا کھا لے اور یا مر جائے۔ پھر میں مسئلہ کیا ہے، مر جائے ان کا کھانا نہ کھائے۔ ہم جو لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں نا جی، مسئلہ کیا ہے، جان دے دو لیکن بھائی وہ یہ ان کا ہے، ان کی اجازت بغیر آپ ان کا پیسہ ان کا مال نہیں کھا سکتے، جس مال اجازت سے ہی کھا سکتے ہیں، بالکل کسی کا محفوظ مال نہ، بس ہم سختی کے ساتھ، آپ اس کے مسائل پڑھیں فقہ کی کتابوں میں، باقی کتابوں میں دیکھو، ایک آدمی کے پاس دو چوائس ہیں، خنزیر کا گوشت ہے، روٹی ہے، آپ ایک کوئی کھا کر بچا جان بچا، فرمایا دوسری کی روٹی حلال ہے، اس کو نہ کہو خنزیر کا گوشت کھا، کتنا سخت مسئلہ ہے شریعت میں، اس کی روٹی کو دنوں میں اٹھا کے اپنی جان بچانے کے لیے بھی نہیں کھا سکتے، اس کے مقابلے میں خنزیر کھانا کم ہے دوسرے کا مال کھانے کی نسبت۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، بڑے سخت مسائل ہیں۔ اے برادر پرد مردم مدر تا ندرد بردہ ات شخص دیگر، فرمایا اگر اپنی عزت چاہتے ہو نا تو دوسروں کے پردہ داری نہ کرو۔ جب کوئی انسان دوسرے کی عزت پر حملہ ور ہوتا ہے تو پھر دوسرے بھی اس کی عزت پر حملہ ور ہوں گے۔ جب تم دوسروں کے پردہ داری کرو گے، دوسروں کے اچھالو گے عیب، تو تمہارے عیب بھی اچھالے جائیں گے، جس طرح آج اور یہ قیامت کے نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ میں کہیں یعنی نہ بس فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بعد والے اپنے پہلوؤں کو برا نہ کہیں، جیسے یہ میرا جیل میں اس قسم کے خبیث لوگ، یاد یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے کہ بعد والے آنے والے اپنے پہلو کو برا کہیں۔ فرمایا بندے، میں نے کہا نا خبیث، اس لیے میں نے کہا کہ اس نے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے اسلاف جو فرشتہ صفت اسلاف ہیں ان کو وہ برا کہتا ہے، کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے، ایسے انسان کی کیا عزت ہے؟ فرمایا اے انسان، اپنی عزت چاہتا ہے دوسرے کی عزت کی حفاظت کر، یہ چاہتا ہے کہ تیرے عیب چھپے رہیں تو پھر تو دوسروں کے عیبوں کو بیان نہ کر۔ با ہوائے دل مکن زنہار کار، اگر آپ کتابیں پڑھیں نا اسلامی تو وہاں پر جو تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ انسان سے ہو جاتا ہے نا، لیکن علماء اس قدر احتیاط کے ساتھ لکھتے ہیں بولتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ دین کی حفاظت، بس نے فرمایا بھائی ایک انسان دنیا سے چلا گیا، اس نے کوئی بات غلط کر بھی دی ہے، لیکن وہ نیکوکاروں کی باتیں، نیکوکار جب نیکوکاروں کے لیے بات کرتے ہیں، یہ نہیں میں نے وہ پہلے غلطی تو کوئی ہوگی، لیکن ان کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اتنے خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں، اتنے خوبصورت وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، یار دیکھو چیزیں کہ منہ پھٹ اور انسان ان کے پاس تبرہ بازیاں کرے، اور صحابہ کرام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کرام پر تبرہ بازیاں کرے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ بھائی جس کی جو دوسرے کی عزت کا محافظ نہیں ہے اس کی بھی کوئی عزت نہیں، اور خاص کر کے جو اللہ والوں کی عزت کا محافظ نہیں ہے اس کی اپنی بھی کوئی عزت نہیں۔
با ہوائے دل مکن زین ہار کار تا نیارد پس پشمانیت بار. آپ فرماتے ہیں کوئی بھی کام اپنے دل کے خواہش کے مطابق نہ کرنا. خیال آیا دل آگے میں کرنا. فرمایا دل کے مطابق خواہش کے مطابق جو بھی کام کیا جائے گا نا اس کا رزلٹ پریشانی ہوتی ہے. دل کے مطابق نہیں کام کرنا، شریعت کے مطابق کرنا. انسان کو جو ڈرائیو کرنے والا ہو نا وہ دل نہ ہو، شریعت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، کر لو، نہیں دی تو نہ کریں. تا زبانت باشد اے خواجہ دراز، دس کو تا دار ہر جانب متاز. فرماتے ہیں اے بندے تو اپنے زبان کو کب تک لمبا کرے. لمبا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تنقید کرنا ہے پہلوں پر، لوگوں پر خواہ مخواہ بلا وجہ ہر ایک انسان کو برا، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، پھر کائنات میں تو ہی رہ گیا ایک. فرمایا ہر طرف ہاتھ نہ گھما، بری بات ہے. ہزار بار سوچو کسی کے بارے میں بات، بالکل جب کوئی سمجھ جائے کہ انسان یہ اس قابل ہے کہ اس کو پھر ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے تو اس سے پہلے کسی اپنے زبانوں کے اتنا دراز نہ کرو. اپنے زبان کو خصوصاً جو مبلغین ہیں وہ اپنے زبان کو بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اور اپنے قلم کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. قدر مردم را شناس اے محترم، تا شناست دیگرے قدرے تو ہم. اور میں عزت والوں کی قدر پہچان. جب تو عزت والوں کی عزت کا رکھوالا بنے گا نا تو تیرے بھی رکھوالی، تیری عزت کے بھی رکھوالے بن جائیں گے. جب تو دوسروں کی عزت کو اچھالے گا تو پھر تیری عزت بھی اچھالی جائے گی. جب تم دوسروں پر زبان کو کھولو گے تو پھر دوسروں کی زبانیں بھی تیرے لیے کھلیں گی. ہار کرا قدر نباشت در جہاں، زندہ مشمارش کے ہس از مردگاہ. فرمایا جو جس انسان کی دنیا میں عزت نہیں ہے نا اس انسان کو زندوں میں شمار نہ کرو، وہ مردہ ہیں. کیونکہ زندہ عزت ہی کا نام ہے، ورنہ وہ چلتی پھرتی ایک لاش ہے. انسان کیا ہے؟ عزت کا نام ہے. اور کیا ہے؟ رسپیکٹ کا نام تو انسان ہے. عزت نہیں تو انسان کہے کا ہے وہ. آز کناعت ہر کرا نہ بواد نشاں، کہ تونگر ساز دش مال جہاں. درس لمبا ہو گیا. فرمایا جس انسان میں قناعت نصیب نہیں ہے نا، جو مل گیا اسی پر صابر شاکر جو انسان نہیں ہے وہ دنیا کے مال سے کبھی امیر. انشاءاللہ میرا کوشش تھی کہ یہ درس مکمل کرتا لیکن سب ٹائم زیادہ ہو گیا. فرمایا امیر وہ انسان ہے کہ جس کا دل امیر ہے. امیر وہ انسان ہے جو قناعت کرتا ہے، جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے اسی پر صبر شکر. لوگوں کی جیبوں کی طرف، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف، لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھیں. جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے اسی پر صبر شکر. وہی دنیا کا امیر انسان ہے. اللہ پاک ہمیں ان موتیوں جیسی اور ہیرے جواہرات جیسی جو باتیں ہیں ان کو سوچنے سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا